ہم لوگ سرگودا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں یعنی کہ گاؤں کلیان پور میں مقیم تھے۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا۔ عام طور پر یہ درخت حویلیوں اور اجاڑ گھروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے گھر میں تھا اور میرے یہاں رخصت ہو کر آنے سے پہلے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کتنا عرصہ پرانا تھا۔ میری شادی کے ایک عرصے بعد تک وہاں حالات نارمل رہے، یہاں تک کہ میرے وہاں 4 بچے پیدا ہوئے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہوا، نہ اس سے پہلے بھی کبھی کچھ سننے میں نہیں آیا۔ لیکن پھر اچانک سے اس درخت پر کچھ عجیب و غریب حرکات ہونے لگیں۔ کبھی کبھار پورے گاؤں میں کہیں بھی ہوا نہ چل رہی ہوتی، لیکن وہ درخت ایسے ہل رہا ہوتا جیسے آندھی آ رہی ہے۔ کبھی ہم میاں بیوی کو لگتا کہ اس درخت پر آگ لگ گئی ہے، لیکن جب ہم کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں اور لوگ آ جاتے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ درخت کو اوپر جا کر بھی دیکھا گیا اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے درخت کو جڑ سے کاٹا جا رہا ہے، اکھاڑا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچ کر دیکھتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک حالات رہے تو قابل برداشت رہے، ہم اسے وہم گردانتے رہے، لیکن یہ بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب وہاں پہ مختلف قسم کے جانوروں کی واقعات ملنے لگی، خاص کر کے وہاں اکثر کالے بکروں کی سیریاں موجود ہوتی۔ شروع میں تو ہم چپ چاپ وہ سیڑھیاں اٹھا کر باہر پھینک دیتے، لیکن پھر ایک وقت آیا جب میرے شوہر کو لگا کہ ہمارے گھر میں کوئی جانور بھی نہیں ہے جو یہ سیڑھیاں اٹھا کر لاتا ہو، نہ ہی کوئی ہمارے بچے اٹھا کر لاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتی ہیں اور اتنی تعداد میں کہاں سے آتی ہیں؟ یہاں روز کوئی نہ کوئی آئی ہوتی ہے، کبھی 2-3 بھی ہوتی ہیں، کبھی وہاں پہ کوئی پرندہ عجیب و غریب حالت میں مرا پڑا ہوتا۔ یہ چیزیں اب ہمیں دہشت زدہ کرنے لگیں۔ بات یہاں پر نہیں رکی۔ جب ہم لوگ ان کالی سیڑھیوں کی وجہ سے چڑ کھانے لگے اور اس چیز کی تلاش کرنے لگے جو چیز یہ سیڑھی یہاں تک لاتی رہتی ہے، تو اس کے بعد ان سروں میں غلاظت بھر کے یہاں پر گرائے جانے لگی، جیسے کسی کو ہماری کوئی بات بری لگی ہو۔ تو رد عمل کے طور پر ہوتا ہے کبھی یہ غلاظت انسان کی، کبھی کسی جانور کی، اور اس کے ساتھ اور بھی مختلف قسم کی غلاظتیں ہمارے گھر میں آنے لگیں۔ کبھی کہیں کسی چیز کی اجڑی پڑی ہوتی تو کبھی کسی کتے یا بلی کا جسم چیر پھاڑ کر رکھ دیا جاتا، کبھی انسان کی غلاظت وہاں پڑی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس بات سے تنگ آ گئے۔ ایک دن ہم لوگ دوپہر کو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے جا کر دیکھا تو وہاں ایک کالے بکری کی سیڑھی تھی جس کے اندر غلاظت بھری ہوئی تھی۔ یوں لگا تھا جیسے وہ سیڑھی اس پیپل کے درخت سے گری ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے جب وہ سیڑھی دیکھی تو اس نے غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا کہ یہ کس نے پھینکی ہے۔ تب تک ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ بات کہ یہاں پر کسی کا بسیرا ہے یا کوئی شریر مخلوق یہاں رہتی ہے، اس لیے ہمیں لگا کہ یہ کسی انسان کی ہی شرارت ہے۔ لیکن جب میرے شوہر نے گالی دی اور ابھی میرا شوہر پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا ہی ہوا تھا کہ بہت بڑی پیپل کی شاخ نیچے آ گری۔ وہ شاخ اتنی موٹی تھی کہ اس کا آواز سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی ہمارے گھر خیریت پوچھنے آ گئے کہ ہوا کیا ہے۔ میرے شوہر اس شاخ کے نیچے آنے سے بال بال بچے، لیکن شکر الحمدللہ بچ گیا۔ لیکن جس دن سے میرے شوہر نے وہاں بھی یہ گالی دی تھی، اس دن سے ہمارے حالات بہت تنگ ہو گئے۔ ہم کو نہ تو رات کو سونے دیا جاتا، نہ ہی دن کو چین تھا۔ ہم لوگ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس درخت کو گھر سے کٹوا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا فیصلہ بھی ہم پر الٹ آ گیا۔ ہمیں باقاعدہ طور پر رات کو ایک بلند آواز میں کمرے کے اندر سماعت سنائی دی کہ اگر کسی نے اس درخت کو کٹوانے کی کوشش کی تو وہ یہ درخت تو نہیں کٹے گا، البتہ کٹوانے والا اور کاٹنے والا دونوں کا پتہ کٹ جائے گا۔ یہ بالکل انسانی مگر انتہائی بھاری آواز میں ہمیں دھمکی دی گئی تھی۔ اس کی دھمکی کے بعد گھر کو بیچ کر ہم بھلوال شہر میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے بعد جو فیملی وہاں پر مقیم ہوئی، اس فیملی نے وہ درخت کٹوا دیا، اور وہ درخت کٹواتے ہی ان کے بیٹے کی پراسرار موت واقع ہو گئی۔ ایک بیٹی ذہنی طور پر اب نارمل ہو گئی، اور فیملی کے اندر بھی روز ہی کوئی نہ کوئی شدید قسم کی بیماری میں مبتلا رہنے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی تنگ آ کر وہ گھر بیچ دیا۔ اس کے بعد جب تیسری فیملی کے ساتھ بھی یہ حرکات ہوئیں اور اس نے بھی اس جگہ پر رہنے سے انکار کر دیا اور یہ جگہ بیچنی چاہیے، تو کوئی بھی جگہ خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ جگہ مجبوراً مسجد کے نام کر دی گئی۔ البتہ جب سے یہ جگہ مسجد کے نام کی گئی، اس کے بعد اس جگہ پر کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہیں ہوا، لیکن آج بھی وہ ویران پڑی ہے، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا اور وہ مسجد کے زیر استعمال ہے، بلکہ خالی پڑی ہے۔
جب کبھی ضرورت ہوگی تو اسے استعمال کر لیا جائے گا۔ ہم لوگ بھی پہلے، آج کل کے اکثر لوگ اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اس سانحے کے بعد ہم لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، اور ایسی مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بس محسوس کر سکتے ہیں۔ گو کہ لوگ ہمیں اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہم ان پہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی بھاری پڑ سکتے ہیں، ورنہ وہ طاقت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، آگے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تب تک ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا جب تک کہ خود اس کے ساتھ بیت نہ جائے۔